السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عدنان عادل جرنل. آج ہمارا موضوع ہے شہباز شریف کی حکومت کی جانب سے نئے ٹیکسوں کا نفاذ. دوستو، نئے مالی سال کا بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی شہباز شریف کی حکومت نت نئے ٹیکسز لگانے کا اعلان کرتی جا رہی ہے. یہ سلسلہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا. تازہ واردات یہ ہوئی ہے کہ وفاقی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ تنخواہ دار طبقے کو بجٹ میں دیا گیا ہلکا پھلکا ریلیف واپس لے لیا گیا ہے. بجٹ میں اعلان کیا گیا تھا کہ انکم ٹیکس 1 لاکھ سے زیادہ ماہانہ تنخواہ لینے والوں سے وصول کیا جائے گا. پہلے یہ حد 50,000 روپے ہوا کرتی تھی. شہباز شریف حکومت نے بہت فخر سے دعویٰ کیا تھا کہ اس اقدام سے تنخواہ دار طبقے کو 47 ارب روپے کا فائدہ ہوگا اور وہ مہنگائی کا مقابلہ کر سکیں گے. لیکن 2 ہفتے بعد ہی حکومت نے یو ٹرن لے لیا. اب اعلان کیا گیا ہے کہ 50,000 روپے سے زیادہ تنخواہ پانے والوں کو بھی انکم ٹیکس ادا کرنا ہوگا. سرکاری اور نجی اداروں کے ملازمین کا سارا اطمینان خاک میں مل گیا. اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ 1 لاکھ روپے تک ماہانہ تنخواہ پانے والے کے لیے اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنا مشکل ہو گیا ہے. اب اسے تنخواہ میں سے 2.5% رقم حکومت کو بھی دینا پڑے گی. موجودہ حکومت گزشتہ 2 ماہ میں پیٹرول پر اضافی ٹیکس لگا چکی ہے اور پیٹرول 68 روپے فی لیٹر مہنگا ہو گیا ہے. اسی عرصے میں ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپیہ مسلسل زوال کا شکار ہے. 3 ماہ میں اس کی قدر 30 روپے سے زیادہ کم ہو گئی ہے. $1 انٹر بینک میں اب 212 روپے کا ہو چکا ہے. سفید پوش اور غریب طبقہ اس وجہ سے مہنگائی کی لپیٹ میں ہے. تنخواہ دار طبقے کی مجبوری یہ ہے کہ اس کا ٹیکس اس کی تنخواہ سے پیشگی کاٹ لیا جاتا ہے. دوسری طرف کروڑ پتی بڑے تاجر اور دکاندار ہیں. حکومت ان سے ٹیکس وصول کرتے ہوئے ڈرتی ہے. وہ ہڑتالیں کر دیتے ہیں. وزارت خزانہ کے مطابق ملک میں 30,000 بڑی دکانیں ہیں، لیکن FBR کے پاس صرف اور صرف 22 دکانیں رجسٹرڈ ہیں. بہت سے ایسے بڑے دکاندار ہیں جو ماہانہ کروڑوں روپے کی سیل کرتے ہیں، لیکن حکومت کے محکمہ ٹیکس یعنی FBR کو صرف 4 سے 5,000 روپے کی سیل ظاہر کرتے ہیں تاکہ کم سے کم ٹیکس ادا کرنا پڑے. اسی طرح لاکھوں درمیانے درجے کے دکاندار ہیں. وہ بھی لاکھوں روپے ماہانہ کماتے ہیں لیکن انکم ٹیکس ادا نہیں کرتے. موجودہ حکومت نے ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے شناختی کارڈ دکھانے کی شرط بھی ختم کر دی ہے، جو عمران خان کی حکومت نے نافذ کی تھی. اس شرط کے تحت ضروری تھا کہ دکاندار 1 لاکھ سے زیادہ کی سیل پر خریدار کا شناختی کارڈ نمبر درج کرے گا. اس طرح حکومت بہت سے امیر لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہتی تھی جو ٹیکس ادا نہیں کرتے، لیکن اب یہ شرط ختم کر دی گئی ہے. دراصل مسلم لیگ نون کی حکومت تاجروں اور دکانداروں کو فائدہ پہنچانا چاہتی ہے کیونکہ اس کے سپورٹرز کی اکثریت اسی طبقے سے تعلق رکھتی ہے. خواہ اس عمل سے ملک کو کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو اور تنخواہ دار طبقے پر کتنا ہی بوجھ کیوں نہ ڈالنا پڑے. شہباز شریف کی حکومت نے دوسرا کام یہ کیا ہے کہ اپنی آمدن بڑھانے کے لیے صنعتی شعبے پر تھوک کے حساب سے ٹیکس لگا دیے ہیں. کارپوریٹ انکم ٹیکس کی شرح 10% مزید بڑھا دی ہے. ملک کے صنعتی اداروں اور بڑی کمپنیوں کے کڑکے نکل گئے ہیں. حکومت یہ ظاہر کر رہی ہے کہ اس نے امیروں پر ٹیکس لگایا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. اس نے ملک کے پیداواری شعبے پر مزید بوجھ ڈال دیا ہے. اس وجہ سے ملک میں صنعتی ترقی کی رفتار کم ہو جائے گی. اب کارپوریٹ شعبے پر انکم ٹیکس کی شرح بڑھ کر 39% ہو گئی ہے، یعنی 40% ہی سمجھیے. اس کی وجہ سے سرمایہ کاری رک گئی ہے. جمعے کے روز جب یہ ٹیکس لگا اور اس کا اعلان ہوا تو اسٹاک مارکیٹ انڈیکس ایک دن میں 2000 پوائنٹس کم ہوتا جا رہا تھا. تو پھر اسٹاک مارکیٹ کو زبردستی بند کر دیا گیا تاکہ مزید ٹریڈنگ نہ ہو اور اسٹاک مارکیٹ مزید نیچے نہ جائے. سمجھیے کہ سرمایہ کاری کی مارکیٹ بالکل ڈوب گئی. کارپوریٹ ٹیکس لگانے کی وجہ یہ ہے
کہ حکومت تاجروں، دکانداروں اور بڑے بڑے ذمہ داروں سے ٹیکس وصول نہیں کرنا چاہتی۔ پاکستان کے آئین کے تحت ذمہ داروں کی آمدن پر انکم ٹیکس نہیں لگایا جا سکتا۔ وفاقی حکومت ان سے کوئی ٹیکس نہیں لے سکتی، صرف صوبائی حکومتیں ان سے ٹیکس لینے کی مجاز ہیں۔ صوبائی حکومتیں ذمہ داروں سے مالیانہ اور زرعی انکم ٹیکس وصول کرتی ہیں، لیکن بہت ہی کم شرح سے۔ مثلا پورے پاکستان کے تمام بڑے بڑے ذمہ دار اور درمیانے درجے کے ذمہ دار مالیانے اور زرعی ٹیکس کی مد میں مجموعی طور پر صرف 12 ارب روپے ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ کہاں ہزاروں ارب روپے کے بجٹ اور کہاں یہ 12 ارب روپلی، بلبل کے آنسو کے برابر یہ 12 ارب کی رقم۔ بڑے بڑے ذمہ دار اور تاجر دراصل پاکستان کی حکومتوں کے لاڈلے بچے ہیں۔ حکومت ساری کسر صنعتی شعبے اور عام غریب متوسط طبقے کے آدمی سے پورا کرتی ہے۔ حکومت ان لوگوں پر مزید ٹیکس لگائے جا رہی ہے جو پہلے ہی ٹیکس ادا کر رہے ہیں، جیسے تنخواہ دار طبقہ اور کارپوریٹ سیکٹر۔ پاکستان کا جو براہ راست ٹیکس حکومت کو ملتا ہے اس کا 80% صرف 300 بڑی کاروباری کمپنیاں ادا کرتی ہیں۔ باقی تمام امیر افراد مل کر بھی جو براہ راست ٹیکس ہے اس کا صرف 20% ادا کرتے ہیں۔ زیادہ تر جو حکومت کی آمدن ہے، محصولات ہیں، وہ حکومت عام لوگوں پر بالواسطہ یا انڈائریکٹ ٹیکس لگا کر وصول کرتی ہے، جیسے پیٹرول پر، بجلی پر، گیس پر۔ اب حکومت نے بجلی کے نرخ بھی 8 سے 9 روپے یونٹ بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ اضافہ جولائی سے اگست تک 3 مرحلوں میں کیا جائے گا۔ ملک میں غریب تو کچلا ہوا ہی ہے، لیکن جس تیز رفتار سے شہباز شریف کی حکومت ٹیکسوں کی بھرمار کرتی جا رہی ہے اس سے متوسط طبقے کی زندگی بھی اجیرن ہو گئی۔ آپ نے میری ویڈیو رپورٹ سنی، اب آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔